اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ نے اس زمین کو انسانوں کے لیے چنا تو جنات پر یہ حکم نافذ کیا کہ وہ رات تک محدود ہو جائیں اور دن کو زمین میں چھپ جائیں، لیکن افسوس جنات میں سے کچھ جنات نے اس بات کو تسلیم نہ کیا، تو جنات اور بیشتوں کی جنگ ہوئی، جس جنگ میں جناتوں کے کچھ قبائل نے ایلیا کے ہاتھ پر بیعت کی اور فرشتوں کے ساتھ مل کر جناتوں کے ساتھ لڑنے لگے۔ ان قبائل میں قبیلہ عزازیل، قبیلہ کبیرہ اور میرا قبیلہ شامل تھا، جس کو قبیلہ ظفر کہتے ہیں۔ جب اللہ کے کرم سے اور فرشتوں کی مدد سے ہم نے اور ایلیا نے جنات پر فتح حاصل کی تو زمین کا بٹوارا ہو گیا۔ جنات کو رات کے لیے اور انسانوں کے لیے دن کو رکھ دیا گیا۔ پھر ایلیا نے مجھے یہ ذمہ داری دی کہ میں راہ نیت پر بیٹھوں اور کسی جن کو انسان کی دنیا میں آنے نہ دوں۔ بس آدم ذات کے آنے کے بعد وقت گزر ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں میرے پاس یہ خبر پہنچی کہ اولاد ایلیا پہ آدم ذات ظلم کر رہے ہیں۔ میں حیرت سے جب زمین نینوا پہنچا تو دیکھا کہ میرے آقا کا بیٹا حسین اپنی گود میں اپنے جوان بیٹے کی لاش رکھے ہوئے ہے۔ اکبر کے خون سے زمین کربلا رنگین ہونے لگی۔ میرے مولا کا بیٹا فرمانے لگا، دیکھ داتا ابراہیم، نہ میری آنکھوں پر پٹی ہے نہ میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میری یہ قربانی اللہ کے دین کے لیے ہے۔ اتنے میں میں عرض کرنے لگا، اے میرے مولا کے بیٹے، یہ آدم ذات، ان کی کیا اوقات، یہ آپ کو رلائیں، آپ کے بیٹے کو شہید کریں۔ مجھے حکم دیں، میں لاکھوں جنات اپنے ساتھ لایا ہوں، جس طرح میں نے اور میرے قبیلے نے جنات پر فتح حاصل کی تھی، ان آدم ذات کو ان کی اوقات سے واقف کرائیں۔ یہ کہنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، ظفر ٹھہرو، یہ شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ صبر کا امتحان ہے۔ یہ دیکھو جبرائیل و میکائیل کھڑے ہیں، یہ دیکھو اسرافیل و عزازیل کھڑے ہیں۔ ظفر دیکھیے آسمان میری نصرت کے لیے کیا کہتا ہے۔ ظفر دیکھ یہ زمین پھٹنے کے لیے ابھی تیار ہے۔ ظفر تجھ سے پہلے ہی جنات کے قبائل کھڑے ہیں، میں نے ان کو مدد کے لیے نہیں کہا تو تم بھی صبر کرو۔ ظفر کہتا ہے، میں دیکھ رہا میری قوم روتی رہی۔ اتنے میں میرے امام اپنے ننھے بچے کو لے کر آئے اور آدم ذات سے کہنے لگے، اے لوگوں، اس معصوم بچے کو 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ میں نے دیکھا ابو تراب کا پوتا پیاس سے تڑپ رہا تھا اور آدم ذات ہنس رہے تھے۔ جنات، انبیاء، فرشتے سب رو رہے تھے۔ میں پھر سے آیا اور عرض کرنے لگا، اے میرے مولا کے بیٹے، آپ حکم دیں، یہ نہر فرات میں آپ کے قدموں سے بہاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ظفر، تو میری خوشی چاہتا ہے اور میں اس کی خوشی چاہتا ہوں۔ اس کی خوشی یہ ہے کہ میں اور میری اولاد زمین کربلا میں کٹ جائیں، ہماری لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، ہماری عورتوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ جب تک نبی کا خاندان اس رستے سے نہیں گزرے گا تب تک اللہ کا دین نہیں بچ پائے گا۔ میں دیکھتا رہا، بار بار فریاد کرتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام ایک ایک کر کے قربانی دیتے رہے۔ میں مسلسل اپنی قوم کے ساتھ طواف کربلا کرتا رہا اور ایک ایک لاش پہ آیا۔ کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھا، کبھی عباس کے بازو کو دیکھا، کبھی حر کے گلے کو دیکھا، کبھی حبیب کے سر کو دیکھا۔ اتنی دیر میں میرا مولا حسین میدان میں آیا۔ میرے مولا کا میدان میں آنا تھا کہ مجھے فرشتوں اور جنات کی جنگ یاد آ گئی جو میں نے اور امام حسین علیہ السلام کے بابا نے ساتھ مل کر لڑی تھی۔ وہی رعب تھا، وہی جوش تھا، وہی ذوالفقار تھی۔ آدم ذات گھبرانے لگے، کوئی یہاں بھاگنے لگا، کوئی وہاں بھاگنے لگا۔ جب ہزاروں کے لشکر نے علی کے شیر کے سامنے مات کھائی تو آدم ذات میں سے کسی نے کہا، یہ علی کا بیٹا ہے، چاروں طرف سے گھیر لو اور تیر نیزے دور سے پھینک کر مارو، جو قریب جائے گا فنار ہو جائے گا۔
دور سے مارتے رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو حسین زین سے زمین پر آئے گا۔ بس ہزاروں لوگوں نے میرے مولا کے بیٹے پر حملہ کر دیا اور کسی نے ہیام کو آگ لگا دی۔ میرا مولا کبھی لشکر کی طرف جاتا، کبھی آگ بجھانے کے لیے جاتا۔ میں ادھر ادھر بھاگتا رہا اور کہتا رہا، مولا مجھے حکم دے، ان آدم ذات کو ان کی اوقات دکھاؤں۔ اتنی دیر میں آواز غیب آئی، حسین تو کامیاب ہوا۔ اس آواز کا آنا تھا کہ فرشتے، جن، انبیاء، اولیاء سب رونے لگے، اور امام حسین علیہ السلام نے ذوالفقار کو نیام میں رکھ دیا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ میرا امام ایلیا آ گیا، ان کے سر سے امامہ گر گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے، سجدے میں سر ہے، اللہ کا ذکر ہے، سب دیکھنے لگے۔ ایک عاشق اپنے مشہوب کو کس طرح سے راضی کر رہا ہے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ کوئی کچھ کہہ سکے۔ اتنے میں ایک آدم ذات آیا اور ہنس ہنس کر کہنے لگا کہ حسین کا سر میں کاٹوں گا، اس سر کے بدلے اس سر جتنا سونا ملے گا۔ ظفر کہتا ہے، میں کہنے لگا، اے بدبخت، پہچان اپنے آپ کو، تو اشرف المخلوقات ہے، تو ان کے صدقے میں بنایا گیا ہے۔ کیوں اس جھوٹی دنیا کے لیے اپنی جنت تباہ کر رہا ہے، اپنے لیے دوزخ خرید رہا ہے؟ میری آواز ان نجس کانوں تک نہ پہنچی اور امام حسین علیہ السلام کا پاک گلا کٹ گیا۔ جیسے ہی سر مبارک نیزے پر آیا، جیسے رات کی تاریکی کو چیر کر آفتاب زمین پر آیا۔ امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ اس ذکر کو دیکھ کر میں نے اور میری پوری قوم نے سجدہ کیا اور تسلیم کیا۔ ہم نے مان لیا، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر ایسے انسان ہوتے ہیں تو ان کو ایک سجدہ نہیں بلکہ لاکھوں سجدے کیے جائیں، تب بھی کم ہے۔